الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ویسے تو ماہ رمضان کا سارا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا اور سعادتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کا آخری عشرہ وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آخری عشرہ بھی اور پھر آخری عشرے میں تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات کا لیلۃ القدر ہونا، سو اس حوالے سے بھی، اور تیسرے نمبر پر کہ مہینے کا آخر بھی
اور پھر اس مہینے کے آخر میں تمام تر روزے داروں کو ان کی نیکیوں کی مزدوری کے ملنے کا وقت اور ٹائم بھی۔ تو ان سارے حوالہ جات سے ماہ رمضان کا آخری اشرا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سارے ماہ رمضان میں اہتمام فرماتے اور بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنا تمام تر وقت جو ہے وہ نیکیوں میں گزارتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے سلسلے میں، لیکن جب آخری اشرا شروع ہوتا تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین ہی ساری تبدیل ہو جاتی، جسے میری اور آپ کی بلکہ تمام تر مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر کی اس خاص ترتیب کو بیان فرمایا کہ جب آخری اشرا شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا اہتمام فرماتے اور کتنی فکر فرماتے۔ حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النبی کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وأيقظ أهله وشد مزرعه أو كما قال۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جب آخری اشرا شروع ہوتا احیا لیلہ، اس آخری اشرے کی ساری راتوں کو جاگ کے گزارا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگا کے رکھتے تھے، وَشَدَّ مِزْرَعَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کمر بستہ ہو جاتے، مکمل تیار ہو کے خود بھی دن رات عبادت میں مصروف رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کام میں لگائے رکھتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا 5 نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہم، فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک آنے کے درمیانی گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کفارہ بنا دیا ہے۔ فرمایا ایک نماز پڑھی دوسری نماز کے وقت تک، جو دوسری نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ پہلی نماز اور دوسری نماز کے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن گئی۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور دنیا کائنات کے لوگوں، اگر تم سے گناہ ہو بھی جائے، انسان ہونے کے ناطے نافرمانی ہو بھی جائے، تو فرمایا گناہ کے بعد نیکی ضرور کیا کرو،
اس لیے کہ گناہ کے بعد نیکی کرنا یہ گناہ کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا ایک کے بعد دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، وہ درمیان والے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسے کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہتی کہ انسان جہنم میں جائے، وہ کوئی نہ کوئی سبب اس نے ضرور بنایا ہے کہ بھئی کسی سبب میں تو انسان آ کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے کیا کرے گا جی، بچا لے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، باقی جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور پھر اس نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہے۔ جتنی دفعہ مرضی گناہ ہو جائے، ہر دفعہ گناہ کے بعد توبہ کرتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو گناہوں سے بہت دور کر دے گا، اس کے دل میں گناہوں کی نفرت کو پیدا کروا دے گا۔ اور آخری اشرف ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی اواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر عبادت کے اندر جتنی محنت آخری عشرے میں فرماتے، اس کے علاوہ باقی دنوں میں آپ کو اتنی محنت اور مشقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ فرمایا یہ ماہ رمضان اور اس کا یہی آخری عشرہ کہ اس عشرے کی راتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی ہے، فرمایا کہ جس رات کی عظمت اور شان یہ بنائی، فرمایا اِنَّا انزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، فرمایا بے شک اس رات کے اندر، اس عزت اور عظمت والی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ فرمایا مخاطب تجھے کیا پتہ ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس ایک رات کی عظمت میں اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ اور افضل بنائی ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، 83 سال اور 4 مہینے۔ فرمایا اس ایک رات کو جس نے پا لیا، اس ایک رات میں جس انسان نے بھی عبادت کر لی، فرمایا اس ایک رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ 83 سال کی عبادت کے برابر اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس رات کو عظمت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے، کیوں اتنی شان اور مقام ملا، اس کو فرمایا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ لگ گئی۔ فرمایا اس کی شان اور عظمت اس لیے بنی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول شروع فرمایا کہ آسمان دنیا تک، فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن مجید نازل فرمایا اس رات میں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور میرے دوستوں ذرا سوچئے اور سمجھیے گا کہ جس رات کی نسبت اس قرآن سے ہو جائے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بہتر بنا دے، اور جس انسان کی نسبت اس قرآن سے ہو گئی اس کی شان کیا ہوگی۔ فرمایا حافظ قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے کتنی شان دینی ہے۔ یہ حافظ کی بات کر رہا ہوں، عالم کی نہیں، اس لیے کہ عالم کا مقام تو حافظ سے بہت آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو مقام دیا وہ تو بہت آگے ہے، اس لیے کہ یہ وہ حافظ صاحب ہے جس نے قرآن صرف یاد کیا ہے، فرمایا قرآن کو پڑھا اور یاد کیا ہے،
حافظ قرآن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ صاحب میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جنت کو دینا ہے، اور اس جنت کی پیمائش کے لیے میں نے کوئی نہ کوئی آلہ ضرور بنایا ہے کہ ان کو اتنی پیمائش کر کے جنت دے دے، یہ ایک مربع جنت کا اس کا، یہ ایک ایکڑ اس کا ہو گیا، یہ فلاں محل اس شہید کا ہو گیا، فلاں غازی کو اتنا مقام دے دو۔ لیکن جب حافظ قرآن آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو جنت تو میں نے دینی ہے، لیکن جنت کو دینے کے لیے آپ کے لیے میں نے کوئی پیمائش والا آلہ بنایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اقرا ورتل کما ترتل فی الدنیا، فرمایا جا قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، جہاں قرآن مجید کا مکمل اختتام اور تکمیل ہوگی اسی جگہ پہ تیرا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر جی، اس لیے کوشش کریں میرے دوستوں قرآن مجید سے اپنا تعلق بنا کے رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ڈیلی روٹین پہ تلاوت کریں، دل سے ایک رکوعی کیوں نہ پڑھیں، اور قرآن مجید کو سمجھے۔ قرآن مجید ہم سے کہتا ہے کیا ہے؟ اچھا جی، تو یہ دو ہوا کہ اس رات کی نسبت اس قرآن سے لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا۔ فرمایا پھر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے، اور ساتھ میں پیارے پیغمبر کی شان اور مقام بھی ہے۔ اگر ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن اپنے پیغمبر کو دے دیتے، لوگ آتے نا مسائل پوچھنے کے لیے، پیارے پیغمبر کو یقیناً ادھر ادھر سے تلاش کرنا پڑتا، دیکھنا پڑتا، وہاں سے دیکھ کے فوراً بتا دیتے تو کچھ نہ کچھ تو مشکل ضرور ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے اتنی مشکل کو بھی برداشت نہ فرمایا۔ فرمایا میرے پیغمبر جو بھی آئے گا آپ سے بات پوچھنے کے لیے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل میں بھی نہیں ڈالنا، فوراً سے قرآن مجید کا وہی مقام نازل فرما دینا ہے۔ فرمایا اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر۔ فرمایا اس رات کے اندر سارے فرشتوں میں سے وہ منتخب فرشتے جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی، فرمایا وہ سارے کے سارے فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آتے ہیں، فرمایا زمین کی طرف اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرمایا اپنے رب کے حکم سے زمین کی طرف آتے ہیں، من کل امر، فرمایا تمام تر معاملات کو لے کے زمین پہ اترتے ہیں۔ اور میرے پیارے دوست آج تو 15 شعبان آتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے میسج چل جاتے ہیں، جناب 15 شعبان ہے، اس رات میں تقدیر لکھی جائے گی آئندہ سال کے لیے، اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا، جی بڑے میسج چلتے ہیں۔ اور میرے پیارے 15 شعبان کو تقدیریں نہیں لکھی جاتی، 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ یہ معاملات نہیں فرماتے، بلکہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے لیلۃ القدر، یہ رات ہے 27ویں 25ویں 29ویں یا 21ویں یا 23ویں، فرمایا ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، وہ 15 شعبان والی رات نہیں ہے۔ فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں آئندہ سال کا دائر عمل،
کیا کیا انہیں دنیا میں کس کس کی کون سی ڈیوٹی ہے، کیا کیا معاملات کرنے ہیں۔ فرمایا یہ اس رات کی خصوصیت ہے، اور پھر یہ رات اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو یہ رات نصیب نہیں فرمائی۔ بھلا یہ رات کیسے نصیب ہوتی کہ پہلے کسی امت کو یہ قرآن نہیں ملا؟ یہ قرآن بھی کسے نصیب ہوا؟ یہ آپ اور میں، ہم جیسے گناہ گاروں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیا ہے، ہمارے لیے یہ قرآن آیا، تو یہ رات بھی ہماری اس امت کی خصوصیت بنی ہے، اس لیے کہ پہلی امتوں کی عمریں بھی بڑی بڑی ہزاروں ہزاروں سال عمریں لے کے دنیا سے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب امت اتنی بڑی تھی تو عبادت بھی ان کی اتنی زیادہ ہوگی، فرمایا بھلا ہم اتنی عبادت بھی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے یہ آیت کریمہ تسلی کے لیے فرمائی، فرمایا ان کی عمریں تو بڑی تھی لیکن یہ شان اور مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کی ایک رات کی عبادت ان کی ساری رات کی عبادت سے بھی اللہ نے بڑھا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پہ آتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61 ہے، حدیث مبارکہ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جبرائیل فَيَهْبِطُ فِي كُبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَعَهُ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَلَهُ 100 جناح۔ فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے، یہ شب قدر، یہ عزت اور عظمتوں والی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فَيَهْبِطُ فِي كُبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے ایک بڑے جھرمٹ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ وَمَعَهُ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے۔ فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فرمایا وہ زمین پہ آتے ہیں، اس جھنڈے کو کعبہ شریف کی چھت پہ لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل وَلَهُ 100 جناح، اللہ تعالیٰ نے 100 پر بنائے ہیں حضرت جبرائیل کے، اور ایک پر کو پھیلاتے ہیں۔ فرمایا وہ اپنے 2 پروں کو پھیلاتے ہیں تو مشرق اور مغرب اس کے نیچے آ جاتی ہے۔ یعنی کتنا بڑا جسم اللہ نے بنایا، فرمایا کتنا بڑا وجود عطا کیا۔ اور میرے دوست، یہ میری رب کی قدرت کا اور میری رب کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ فرمایا کوئی بھی اس سے انکار نہیں، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب حضرت جبرائیل اور یہ سارے فرشتے زمین پہ آگے فَيَهُبُّ جِبْرَائِيلُ وَالْمَلَائِكَةُ فِي هَذَا اللَّيْلَةِ، فرمایا یہ حضرت جبرائیل اور سارے فرشتے پورے روئے زمین پہ پھیل جاتے ہیں، ہر طرف پھیل گئے۔ فَيُسْلِمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ وَيُصَافِحُونَهُمْ وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ۔ فرمایا کہ یہ پھیل جاتے ہیں پوری زمین میں، ہر نماز پڑھنے والے کو، ہر بیٹھنے اور کھڑے ہو کے رب کا ذکر کرنے والے کو، فرمایا فَيُسْلِمُونَ، یہ ان پر سلامتیاں بھیجتے ہیں، وَيُصَافِحُونَهُمْ وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، اور پھر ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔
فرمایا یہ جو ان راتوں میں عبادت کرنے والے ہیں فرشتے ان سے آ کے رب کی سلامتیاں بھی ان کے بھیجتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی دعاؤں پر آمین آمین بھی ساتھ میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کب تک رہتے ہیں دنیا میں؟ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ فرمایا صبح صادق تک یہ سارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ رہتے ہیں۔ فَإِذَا طلع الفجر، جب صبح طلوع ہو جاتی ہے، فجر صبح صادق ہوتی ہے، ینادی جبرائیل یا معشر الملائکہ الرحیل الرحیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں فرشتوں کی جماعت، چلو کوچ کرنے کا ٹائم آ گیا، چلو جلدی کرو واپس جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ فیقولون یا جبرائیل، فرمایا فرشتے آگے سے کہتے ہیں جبرائیل جانے کا حکم تو آ گیا، ہم نے جانا ہے، ہم تیار ہیں، لیکن ہمارا ایک سوال ہے، فیما صنع اللہ فی حوائج المسلمین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو بتا دے یہ جو سارے لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اپنے رب سے دعائیں کرتے رہے، اپنی حاجات مانگتے رہے، اپنی ضروریات اپنے رب سے سامنے پیش کرتے رہے، فیما صنع اللہ، بتاؤ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ جو عبادات میں مصروف رہے، یہ جو کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، فرمایا کوئی جناب سخی ہے، سخاوت کر رہا ہے، یہ جو سارے کام کرتے رہ گئے، فیما صنع اللہ فی حوائج المسلمین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے۔ فیقول، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، فَنَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَعَفَا عَنْهُمْ وَغَفَرَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں عبادت کرنے والوں پر اپنی خصوصی نظر رحمت فرمائی ہے اور ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلۃ فعفا عنہم، پچھلے گناہوں سے درگزر فرما دیا، درگزر کیا ہے، وغفر لہم، اور معافی بھی دے دی۔ فرمایا سب کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا، جتنے بھی اس رات میں عبادت کرنے والے تھے سب کو معافی مل گئی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا اعلان بھی فرما دیا، ان کے پچھلے گناہوں سے درگزر بھی فرما دیا۔ الا اربعۃ، فرمایا سوائے چار بدنصیبوں کے، سوائے چار لوگوں کے، سوائے چار بدبختوں کے، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اعلان نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فقلنا یا رسول اللہ من ہم، اللہ کے پیارے پیغمبر بتلائیے گا وہ چار بدنصیب کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں اس برکت والی رات میں بھی مغفرت کا اعلان نہیں ہوا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا رجل متبن خمر وعاق لوالديه وقاطع رحم ومشاهد، قلنا یا رسول اللہ بل مشاهد، قال هو المصارم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا چار بدنصیب ہیں، چار بدبخت ہیں کہ جن کی بخشش اس شب قدر میں بھی نہیں ہونی۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ فرمایا رجل مدمن خمر، فرمایا وہ بدنصیب ہے وہ آدمی جو شراب کا عادی ہے، جو کیا ہے جی؟ شراب کا عادی ہے۔
مسلسل شراب پیتا ہے، شراب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا رجل مدمن خمر، فرمایا جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا ہے، اگر توبہ نہیں کی ہے تو اس کو اس رات میں بھی معافی نہیں ملنی۔ اللہ قرآن مجید کے الفاظ بھی سنیے گا۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے لیے شراب کو، والمیسر، اور جوے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ فرمایا والمیسر والانصاب والازلام، فرمایا اور پاسے کے تیر، فرمایا جو اپنی قسمت جاننے کے لیے لوگ جا کے تیر نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ والانصاب، اور جو لوگ کسی خاص جگہ کو منتخب کر کے وہاں جا کے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، وہاں جا کے صدقہ خیرات کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اور آگے فرمایا فاجتنبوہ، بچ جاؤ ان چیزوں سے، فائدہ کیا ہوگا، لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ اب یہ 4 چیزوں کو سمجھ لے میرے پیارے، یہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ ہے اور 7واں پارہ اور آیت کا نمبر 90 ہے۔ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھ لینا اور بات واضح ہو جائے گی۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، انما الخمر، بے شک شراب، اسے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اچھا اس کی تفصیل میں آگے کرتا ہوں احادیث کی روشنی میں، اب یہ بات سمجھ لیں۔ فرمایا والمیسر، اور جوے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، فرمایا جوے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا۔ اور میرے نوجوانوں اور میرے پترا کے غیور لوگوں، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ بات پلے باندھ لو، جب تک جسم کے اندر رزق حلال نہیں جائے گا اس وقت تک کسی عبادت کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی رزق حلال یہ لازم ہے، رزق حلال یہ لازم ہے عبادات کی قبولیت کے لیے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر عبادات اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں ہونی۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو حرام مال سے، حرام رزق سے پلا ہوا جسم ہے، فرمایا وہ جہنم کا حقدار ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ والمیسر، یہ جوا میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یقین جانے ماہ رمضان ہے، لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے، یہ سامنے کا ڈر لگا ہوا ہے۔ رات کے وقت لوگ اگر تراویحاں پڑھ رہے ہیں جناب، وہاں وہ نیٹ پہ جوا لگا کے جوا کھیل رہے ہیں۔ انسان کہتے ہیں مولا یا اللہ میرے احوال دیکھ، یا اللہ میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنے نام اعمال دیکھ۔ جی علامہ اقبال نے کہا، کہتے ہیں انسان شکوہ کرتا ہے مولا میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی بدحالی میرے مقدر میں ہے، یا اللہ میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے انسان اپنے نام اعمال دیکھ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا تو سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن
نہ بن، اپنا تو بن، یعنی اپنے لیے تو اچھے اعمال کر۔ کہتے پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، جب تو جھکا خیر کے سامنے نہ تم تیرا نہ من۔ کہتا ہے تو شکوہ کرتا ہے رب سے احوال دیکھ، جی اپنے نام اعمال نہیں دیکھتا کہ صبح سے لے کر شام تک میں رب کی کتنی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ اور کتنے میں نے ایسے دیکھے ہیں غلہ منڈی میں مزدوری کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اسے پلے دار، کتنی مشکل مزدوری ہے۔ پلے دار وہ جو کندھے پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے لوڈ کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں، اور پھر ادھر سے حلال کما کے ادھر آ کے جوئے پہ حرام لگا کے حلال کمائی ہوئی حرام کر کے شام کو جا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں جی۔ اور میرے نوجوان خدا سے ڈر جاؤ، جس نے تمہیں زندگی دی ہے اور اسی کے سامنے تم نے حاضر ہو کے اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہے۔ یہ دنیا کوئی تماشا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف تم اور میں تماشا کرنے کے لیے آئے ہیں اور تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ تماشا کر لیا اور دیکھ لیا اور دکھا دیا اور پھر جناب بس مر گیا اور مٹی کے ساتھ خاک ہو گئے، کچھ نہیں پوچھا ہو جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، فَمَا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ فرمایا زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا میں اللہ نے حساب لینا ہے۔ یہ جسم میں اللہ نے آپ کو دیا، یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، اس جسم کو غلط استعمال نہیں کرنا، میری نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا۔ پھر اس جسم کو میں نے دیا تجھے گناہوں میں نافرمانیوں میں گزار کے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو میں نے پوچھنا ضرور ہے، صرف پوچھنا نہیں بلکہ پھر سزا بھی ملنی ہے، اور وہ سزا بڑی سخت ہے۔ آ جائے واپس۔ فرمایا انما الخمر والمیسر، فرمایا جوئے کو میں اللہ نے حرام کیا۔ پھر نوجوان پوچھ رہے ہوتے ہیں استاد جی اسا کوئی پیسے تو نہ لے دے، کھاؤ دی شے لینے ہاں جی۔ اور میرے پیارے جوا چاہے کھانے کی چیز لگائے تب بھی حرام ہے جی، چاہے آپ بالکل نکارا سے نکارا چیز لگا کے جوا کھیل رہے ہیں تب بھی حرام ہے، چاہے پیسے لگا کے کھیلے تب بھی حرام ہے جی۔ فرمایا یہ حرام میں نے اور آپ نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ میرے اللہ نے کیا، اور میرے اللہ نے کیے تو اسے پتا تھا نا یہ انسان کے نقصان کے لیے، تو تبھی کیے۔ والمیسر، جوئے کو حرام کیا ہے۔ پھر کہتے کیا ہے جی، گیم نہیں تھی جی، والی بال کھیلتے جس کے پیسے نہ لگے ہو تو چنگی گیم نہیں کرے گا جی ہاں، تو چس تو کبھی نہیں آتی نا کہ جیب میں کوئی پیسے نہیں آتے۔ اور میرے پیارے ایسی گیم کھیلنا بھی شریعت کے اندر حرام ہے کہ جو آپ کو حرام کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ یہ پہلے بات نہیں بات ہے۔ انما الخمر والمیسر، شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، والانصاب، اور رزق کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ یہ انصاب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں، یہ میرے پاس سامنے سورۃ المائدہ ہے اور آیت کا نمبر 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو گنوایا ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حرام کیے تمہارے لیے مردار کو، جو بغیر ذبح کے مر گیا وہ حرام ہے، والدم، اور جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے دم مسفوح اسے بھی میں اللہ نے حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما أهل لغير الله به، اور ہر وہ چیز حرام ہے کہ جس پر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ چاہے دودھ دیا جائے، چاہے چاول دیے جائے، چاہے بکرا چھکرا کچھ بھی دیا جائے، مرغا دیا جائے، فرمایا أهل لغير الله به، اس
جسے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. آگے فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ. فرمایا جانور اونچی جگہ سے گرے, گر کے مر گیا, وہ بھی حرام ہے. دو جانور آپس میں لڑے, ایک نے دوسرے کو سینگ مارا, وہ مر گیا تب وہ بھی حرام ہے. فرمایا وما اکل السبع, جسے کوئی درندہ کھا گیا باقی حصہ جانور کا بچ گیا اور وہ مر گیا, فرمایا وہ بھی میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. الا ما زکیتم, فرمایا ان میں سے اگر کسی نے جانور کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے, وگرنہ حرام ہے. اگلی بات سنیے, فرمایا وما ذبح علی النصب, فرمایا ہر وہ چیز حرام ہے جو کسی خاص نشان پہ جا کے ذبح کی گئی ہو. جی لوگ کیا کہتے ہیں کیتی تس اللہ واسطے جی, کیتا تس اللہ دے نام ہے, لیکن رب کا قرآن کہتا ہے رب کے نام کیا ہے تو اپنے گھر میں کیوں نہیں ذبح کرتا. جس رب کے نام کا ہے وہ رب ہر جگہ پہ موجود ہے. کیا ہے جی, ہر جگہ پہ موجود ہے. اسے اس بات کی محتاجی نہیں ہے کہ تو فلاں جگہ پہ ذبح کرے گا تو زیادہ ثواب ہے, فلاں جگہ پہ ذبح کرے گا تو قبول کروں گا, وگرنہ نہیں. فرمایا نہیں وما ذبح علی النصب, فرمایا جو کسی خاص جگہ پہ جا کے ذبح کیا جائے. فرمایا جب تو کسی جگہ کو خاص کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تیرے دل میں نیت کا فطور ضرور ہے. اگر صرف اللہ نے نام ہوگا تو تبداری کرے. یہ جو جا لے کے جا رہا ہے نا ہزاروں روپے کرائے لگا کے فطور کوئی اور ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ذبح علی النصب, اس کو کسی خاص نشان پہ جا کے ذبح کرنے والا جانور بھی کس نے حرام کیا ہے, اللہ نے حرام کیا. جی وہ جانور فی نفس ہی حلال ہے, بکرا ہے حلال ہے, جی دمب ہے حلال ہے, بکری ہے حلال ہے, لیکن انسان کے اس غلط نظریے اور عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کر دیا, حرام کر دیا. اچھا آگے آ جائے جی اپنے سبق پہ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اور ازلام جو فار نکلوائی جاتی ہیں, جاتے ہیں جناب ہم نے فلاں کام شروع کرنا ہے, حضرت جی ذرا فار نکال کے بتائیں کس دن شروع کیا جائے اور یہ کاروبار میرے لیے مناسب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور میرے پیارے یہ فار نکال کے بتا رہے ہیں جناب منگل والے دن شروع نہیں کرنا, بدھ والے دن شروع نہیں کرنا. بعض تو کہہ رہے ہوتے ہیں خیال کرے جمعے والے دن شروع نہیں کرنا, تیرے لیے یہ دن منحوس ہے نعوذ باللہ. فرمایا یہ بھی اسی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, ہفتے والا دن تیرے لیے مقدر والا دن ہے, تیری قسمت کا ستارہ فلاں ہے, ہفتے والے دن وہ گردش میں نہیں ہوتا, لہذا تو اس دن شروع کر, تیرے سارے اعمال میں تیرے سارے مال میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو میرے پیارے والازلام, فرمایا یہ فار نکلوانا اسے تمہیں اللہ نے حرام کیا ہے. کیا کیا ہے جی, حرام کام کرا کے تجھے کیا پتہ چلے گا مقدر اور نصیب کا, کیا پتہ چلے گا ستاروں کے علم. جناب علم نجوم کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا علم نجوم صرف اتنا حاصل کرنا جائز ہے کہ جس سے آپ کو نمازوں کے وقت کا علم ہو جائے, اس سے آگے اس میں نہیں بڑھنا. یہ کس نے منع کیا ہے, میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ, فرمایا ساروں کی معافی ہو جائے گی الا رجل مدمن خمر, سوائے اس آدمی کے جو شراب کا عادی ہے. فرمایا شراب کا عادی آدمی اس کی اس لیلۃ القدر کے اندر بھی بخشش نہیں ہونی ہے. حدیث مبارکہ بھی سنیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے, ثلاثۃ لا تدخل الجنہ
الجنة مؤتمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحور حرم الله عليه الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تین بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. فرمایا کون کون سے؟ پہلا مدمن خمر جو شراب کا عادی ہے. اور کیا ہے جی؟ شراب کا عادی ہے. دوسرا وفاتی رحم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا ہے. تیسرا وہ مصدق بالسحور اور تیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا ہے. جادوگر کی تصدیق کرنے والا. فرمائے تین آدمیوں کے جب آدمیوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہونی. اور حدیث مبارکہ سنیے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نہر خبار سے پانی پلائیں گے. وہ نہر خبار کیا ہے؟ فرمایا جو جہنمیوں کی پیپ بہ رہی ہوگی. جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا وہ گندا پانی اور پیپ ہوگا. فرمایا وہی شراب پینے والوں کو قیامت کے دن پلایا جائے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے فرمایا جو دنیا میں زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کروانے والی عورتیں ہیں. اور اللہ اکبر میری طرف توجہ کرو بھائی میری طرف دیکھو بھائی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو زنا کرنے والا مرد ہے اور زنا کرنے والی عورت ہے بغیر توبہ کے مر گئے قیامت کے دن آئیں گے. ان کی شرمگاہوں سے گندی قسم کی پیپ نکل رہی ہوگی. گندے اور غلاظت ان کے جناب شرمگاہوں سے خارج ہو رہی ہوگی. اتنی گندی بو ہوگی اتنی گندی بو کہ ان سے ہر آدمی گھن کھائے گا. اللہ تعالیٰ سے کہے گا مولا باقی سارے عذاب جس طرح بھی ہے سہ رہے ہیں لیکن اس عذاب سے ہمیں بچا لے. فرمائے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ یہ برداشت سے بھی باہر ہو رہی ہے. فرمائے یہ بدبودار پیپ یہ بدبودار پانی پلایا کس سے جائے گا؟ فرمایا جو دنیا میں شراب کا عادی ہوگا جو دنیا میں شراب پینے والا ہوگا قیامت کے دن فرمایا اسے زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا پیپ اور حرام مادہ میں پلایا جائے گا. اور اگر یہ بغیر توبہ کے مر گیا فرمایا مات میتۃ جاہلیۃ فرمایا اس نے جہالت کی موت مرنی ہے. اور حدیث مبارکہ سنیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا مشکوٰۃ شریف جلد 2 اور صفحہ نمبر 328 میں حدیث ہے فرمایا حلف ربی عز وجل بعزتی. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے مدنی کریم میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم ہے فرمایا جو آدمی شراب پیے گا میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جہنم سے جہنمیوں کی پیپ پلاؤں گا. اور اگلی بات جو اللہ تعالیٰ کے در سے شراب کو چھوڑ دے گا میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پاکیزہ نہروں میں سے پانی پلاؤں گا. جی اور حدیث مبارکہ سنیے گا فرمایا من زنا او شرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من راسہ. فرمایا جس انسان نے زنا کیا یا شراب پیے شراب پیتے وقت اور زنا کرتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو ایسے نکال لیتے کہ جیسے انسان قمیض کو اپنے سر سے باہر نکال لیتا ہے. فرمایا اس وقت زنا کرتے ہوئے اور شراب پیتے ہوئے
ہوئے انسان کے جسم سے ایمان جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنے اللہ کے پیارے پیغمبر ترغیب و ترہیب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 175 میں حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت امت میں آئے گا، فرمایا یبیت قوم من هذه امتی علی طعم و شرب و لهو و لعب فیصبحوا قد مسحوا قردة و خنازیر ویصیبهم خسف و قذف ولترسلن علیہم حجارة من السماء وَلَتُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ایک ایسی قوم ہوگی اس امت میں سے، فرمایا یبیت وہ رات گزاریں گے اس حالت میں علی طعم و شرب، فرمایا شرابیں پیئیں گے، حرام کاریاں کریں گے، وَلَهْوٍ وَلَعْبٍ فرمایا ہر قسم کے گناہ کے اندر شراب بھی پیئیں گے، زنا بھی کریں گے، راتوں کو مجروں کے اندر بھی جا کے اپنا ٹائم گزاریں گے، بے حیا عورتوں کے ساتھ بھی وقت گزاریں گے۔ فرمایا جو لوگ کریں گے کیا ہوگا؟ فرمایا قد مسحوا قردة و خنازیر، فرمایا ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے صبح کے وقت اٹھیں گے میں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو خنزیر اور ذلیل بندر بنا دوں گا۔ جی خنزیر اور بندر بنا دوں گا۔ اور حدیث سنیے گا، فرمایا زنا کرنے والے مرد اور عورتیں قیامت کے دن جب آئیں گے ان کے چہرے اللہ تعالیٰ نے خنزیر والے بنا کے اٹھانے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جس جانور والی بے غیرتی اپنائے گا قیامت کے دن اسی جانور والا چہرہ لے کے اللہ کے سامنے آئے گا۔ سب سے بے غیرت جانور خنزیر اور سور ہے، جسے اپنی بیوی کی عزت کا خیال نہیں ہوتا۔ باقی جتنے بھی جانور ہیں سب سے بڑا غیرت مند جانور بھیڑیا ہے، فرمایا اس کی عورت کی طرف کوئی دیکھے تو صحیح چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سب سے بے غیرت جانور وہ خنزیر ہے۔ دنیا میں جو اس والی بے غیرتی کرتا ہے، بے حیائی اور زنا کرتا ہے، قیامت کے دن اسی والا چہرہ لے کے اللہ کے سامنے آئے گا۔ کیا مطلب کہ میرا پیغمبر نہ تو ان کی طرف دیکھے کہ یہ خنزیر والا چہرہ لے کے آئے ہیں، نہ دیکھے گا، نہ میرا پیغمبر ان کے لیے شفاعت کرے گا۔ جی اس لیے جنت تو ملنی ہے کس سے؟ پیغمبر کی شفاعت سے۔ جی گناہ تو معاف ہونے ہیں رب کی رحمت سے، پیغمبر کی شفاعت سے سارے مسائل حل ہونے ہیں۔ جب چہرہ انسانوں والا نہیں تو پیغمبر نے تو شفاعت کس کی کرنی ہے؟ انسانوں کی کرنی۔ اللہ اکبر۔ ہاں اور حدیث مبارکہ سنیے گا، مستقیم الغافلین صفحہ نمبر 144 میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سنے اور بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بنوں کی ماں ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں؟ رضی اللہ اللہ اکبر۔ یہ پچھلے دن وہ ایک اینکر ہے، اداکار ہے بلکہ افتخار ٹھاکر، اس کا ایک انٹرویو میری نظروں سے گزرا ہے، اس میں وہ کہہ رہا تھا، کہتے جب حضرت عائشہ کا نام آتا ہے نا، اگر ساتھ میں اما نہ کہے تو دل بھرتا ہی نہیں ہے، کہتے مزے ہی نہیں آتا، اس لیے کہ ایک ماں وہ ہے جس نے آپ اور میں نے ماں جانا ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، اور ایک ماں وہ ہے کہ جسے رب نے ہماری ماں بنایا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں یہ سارے اہل ایمان کی مائیں، کیا ہے جی؟ سارے اہل ایمان کی مائیں، یہ پیغمبر کی ازواج مطہرات کو ماں بنایا مومنوں کی کس نے؟ یہ پچھلے دن ایک کوئی مرحوس تھا، اس نے فیس بک پہ یہ کیا ہوا تھا، پوسٹ لگائی ہوئی تھی، کہتے پیغمبر اپنی بیویوں سے نکاح کرنے کا کیوں ہمیں منع کر کے گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں ماں والا تو اس نے ایسے ڈھونگ رچایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ باقی باتوں پہ تو میڈیا والے بھی پہنچ جاتے ہیں، پیغمبر کی گستاخی ہوگی انہیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں میڈیا والا میری بات کو سن لو، جس طرح تم نے
دنیا میں ظلم پھیلایا اور پھر اس کے حامی بن کے رہے، یہ قیامت کا دن بھی آنا ہے، یہ قیامت کا دن بھی آنا ہے۔ اس دن تمہاری یہ چلاکیاں اور بدماشیاں وہاں کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے میڈیا ہے، اس کو استعمال کرو مظلوموں کی مدد کے لیے، سچائی کو پھیلانے کے لیے، نہ کہ بکواسات کو پھیلانے کے لیے۔ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، فرمایا جس نے بڑی توجہ طلب بات ہے، فرمایا جس نے شراب کو ایک لقمہ بھی کھلایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط فرمائیں گے۔ اگلی بات، جس نے شرابی آدمی کی ضرورت کو پورا کیا، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے، اور جس نے شرابی آدمی کو شراب پینے کے لیے قرض دیا، اتنا گناہ ہے جتنا ایک مومن آدمی کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ اور جس نے کسی شرابی آدمی سے یاری لگائی، سنگت لگائی، ہم نشینی اختیار کی، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور سنیے گا، فرمایا جس نے شراب پی ہے، فرمایا وہ قرآن، تورات، زبور اور انجیل شریف اور ساری کی ساری کتابوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور جس نے شراب کو حلال کہا وہ کافر ہے۔ جی، جس نے شراب کو حلال کہا وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جی، یہ بڑے بڑے شعراء حضرات ہیں، وہ اپنے اشعار کے اندر بڑے چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں، آگے بھی بیٹھے ہوتے ہیں سارے شرابی کبابی قسم کے، کہتے ہیں جی خود جنت میں پلائے تو حلال ہے، ہم پیے تو حرام ہے۔ آگے سے کہتے ہیں واہ واہ واہ، بڑے مزے کا جملہ کہا ہے جی، یہ نہیں پتا کہ کفر بکے کہ یہ لفظ کہنے سے کافر ہو گئے وہ، کہ بھئی تو کون ہوتا ہے رب سے پوچھنے والا؟ قرآن مجید میں کیا ہے؟ لا یسأل، اللہ کی شان یہ ہے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، وہ قادر مطلق ذات ہے، جیسے کرے جو کرے جس کے ساتھ کرے جس وقت کرے اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو پہلا بدنصیب کہ جس کی مغفرت، جس کے لیے گناہوں کی معافی لیلۃ القدر میں بھی نصیب نہیں ہونی، فرمایا وہ ہے شراب کا عادی۔ اور میرے پیارے، ابھی بھی وقت ہے تو اور میں اپنے آپ کو سنبھالیں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا ہے۔ اگر پہلے گناہ میں ملوگے ساتھ تو اب سچے دل سے توبہ کر لیں۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات یاد آ گئی، فرمایا بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں آ رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کے باہر کھلے عام تشریف لے گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ بارش کو میں دے دوں، تمہاری دعا بھی قبول کر لوں، لیکن ان سارے لوگوں میں ایک ایسا گناہگار کھڑا ہوا ہے کہ جس پر میں اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ ہے، اس کی وجہ سے میں نے بارش نہیں دینی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا، فرمایا ایک آدمی ہے وہ نکل جائے، فرمایا توبہ بھی قبول ہوگی، بارش بھی آئے گی۔ اب وہ آدمی درمیان میں کھڑا ہے، اس کو پتہ ہے اندر کا کہ میری وجہ سے یہ نہیں ہو رہی، اندر ہی اندر اپنے رب سے کہتے ہیں مولا اب اگر میں یہاں سے نکلا لوگوں کے اندر بے عزتی ہو جائے گی، سارے کہیں گے تو ہی منحوس تھا، تیری وجہ سے ہی اللہ کی رحمت رکی ہوئی تھی۔ مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر ہاتھ بھی اٹھاؤں تو تب بھی پتہ چل جائے گا، تو دل کی حالت کو جانتا ہے۔ مولا میرے دل سے ہو کے کہہ رہا ہوں، دل کی بات پہ میری توبہ کو قبول کر لے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے کے سارے ادھر ہی ہیں، فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی مولا کوئی نکلا تو ہے نہیں گناہگار، اور بارش آنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے او میرے موسیٰ وہ میرا بندہ اس نے دل سے ہو کے شرمندگی کی، میں اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو راز رکھا اور اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اس لیے میرے دوست
دل میں یہ رب سے وعدہ کرنا مولا جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھ سے بڑا گناہگار میرا اور کوئی نہیں، آج تو معاف کر دینا۔ اور میرے پیارے میرا رب وہ ہے جو خود اعلان کرتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اور میرے بندوں میرے دربار میں آئے ہو نا تو میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوں جو ظلم کرنے والا ہوں یا پچھلے گناہوں اور نافرمانیوں کو تانا دینے والا ہوں، نا میں غفور الرحیم ہوں، توبہ کرو گے معاف بھی کروں گا، پچھلے گناہوں کا تانا بھی نہیں دوں گا، بلکہ کیا کروں گا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہارے سچی توبہ کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ دوسرا بدنصیب فرمائے وقاتی اور رحمین، فرمائے وہ بدنصیب ہے کہ جس کی لیلۃ القدر کے اندر بھی بخشش نہیں ہونی، وہ ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا ہے، فرمایا اس کی بخشش اس لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہونی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، فرمایا ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے، فرمایا ڈر جاؤ اس رب کائنات سے کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کو ختم کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، قطع رحمی سے رک جاؤ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور لوگوں تمہیں تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے عدل و احسان کا، وایتاء ذی القربی، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر اول اور صفحہ 171 حدیث سنیے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم صلۃان، صدقۃ وصلۃ کما قال، فرمایا کسی غیر رشتہ دار مسکین کو اگر تم نے صدقہ دیا ایک ہی نیکی ملنی ہے صدقہ کرنے کی، اور اگر کسی رشتہ دار غریب کو صدقہ دیا ہے دو نیکیاں ملی ہیں، ایک صدقہ کرنے کی اور دوسری صلہ رحمی کرنے کی۔ اور حدیث سنیے گا، فرمائے حدیث یہ کتاب ابن حبان کے اندر حدیث ہے، جلد 7 اور صفحہ نمبر 233، فرمائے من احب ان یبسط له رزقه وینسع له فی اسرہ ولیصل رحمہ کما قال، جو شخص یہ چاہتا ہے میرے پاس رزق انبار لگ جائے، مال و دولت کی کثرت ہو، اور مجھے اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، فرمائے ایک کام کر لے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، فرمائے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت سے بھی نوازتے ہیں، عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی آدمی میرے پیغمبر کے پاس آ گیا، آپ سواری پہ سوار ہیں کہیں جا رہے ہیں، اس نے آ کے پیارے پیغمبر کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسی چیزیں مجھے بتا دیں کہ جن پہ میں عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، بس شاد آسان آسان جنت کا راستہ بتا دیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک نہیں کرنا، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے،
وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ زکات ادا کرنی ہے، وَتَصِلُ الرَّحِمَ اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، دو فائدے ہوں گے، جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آسان آسان کام ہے۔ اور میرے دوستوں ابھی آگے عید آ رہی ہے، عید پہ جناب بڑے بڑے گفٹ تیار کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ میرا ڈرائیور کے لیے گفٹ تیار ہو رہا ہے، لے جاؤ اسے ڈرائیور کو دینا، سارا سال میری خدمت کرتا ہے، یہ گھر میں فلاں نوکر چاکر ہے، یہ میرے جانوروں کو، یہ میرے گھوڑوں کو، یہ میرے فلاں کو فلاں کو، یہ میری خدمت کرنے والا ہے، ان کو دیے جائیں بڑے بڑے گفٹ اور ہزاروں روپے کی عید دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ کتنے ایسے مالدار ہیں کہ جن کو اپنی بہنوں کا خیال ہی نہیں ہوتا، بہنوں کا خیال تصور تک نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف دیکھیں وہ بہن وہ بیٹی جسے تو نے اپنے گھر سے 2-3 لاکھ جہیز دے کے جناب بھیج دیا، وہ اپنے سسرال میں بیٹھی ہوئی جناب جس طرح بھی وقت گزار رہی ہے، مشکلات برداشت کرتی ہے، فرمایا سسرالیوں کے تانے بھی برداشت کرتی ہے، تجھے جناب میکہ والوں نے وراثت میں حصہ نہیں دیا، اگر بھائیوں کی طرف آئے تو آگے سے جواب ہوتا ہے، اگر وراثت کا سوال کیا دوبارہ اس گھر میں پاؤں نہ رکھنا، وہ تو درمیان میں لٹکی رہ جاتی ہے، فرمایا نہ اپنے بچے کو چھوڑ سکتی ہے، نہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ سکتی ہے، فرمایا تانے برداشت کر کر کے وقت گزار رہی ہے، لیکن کبھی پوچھنا اپنے بھانجے اور بھانجیوں سے، وہ تمہیں بتائیں گے ہماری ماں آٹا گوندھ رہی ہے، ہماری ماں گھر کے کام کر رہی ہے، ہماری ماں روٹیاں بنا رہی ہے، لیکن زبان پہ کیا ہوتا ہے، اللہ میرے بیوی دی طرف خیر ہوئے، اللہ میرے بھراواں دی خیر ہوئے، اللہ میرے بھائیوں کی طرف آسانیوں والا معاملہ کرنا، لیکن افسوس ہے بھائی کو خیال نہیں کہ اب سال کے بعد عید تو آ گئی، غیروں کو میں لاکھوں میں خرچ کر رہا ہوں، غیروں پہ تو میں جناب ہزاروں روپے کی عیدیاں دے رہا ہوں، کبھی اپنی بہنوں کو بھی جا کے پتا کر لیں، کبھی اپنی بیٹیوں کو بھی جا کے پتا کر لیں کہ کس حال میں وقت گزار رہی ہے۔ اور میرے پیارے دوست اور میرے بھائی اور میرے بزرگ یاد رکھنا، اپنے پلے سے یہ بات کے جانا بات، لاکھ سجدے کر لے، لاکھ حجے کر لے، لاکھ عمرے کر لے، لاکھ دفعہ بیت اللہ میں چلا جا، اگر اولاد کو ان کا حق نہیں دیا، اگر بھائیوں کو ان کا حق نہیں دیا وراثت میں، تو ساری عبادات اٹھا کے تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی بھی عبادت تجھے چھڑانے کے لیے اللہ کے سامنے کافی نہیں ہوگی۔ بڑا نازک معاملہ ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، جناب بیٹی ہے، اللہ اکبر، بیٹی ہے، کہتے ہیں جناب کیا ضرورت ہے اس میں خرچہ کرنے کی، کیا ضرورت ہے اچھی تعلیم دینے کی، یہ تو پرایا مال ہے، کیا ضرورت ہے جناب اس کو وراثت میں حصہ دینے کی، اللہ اکبر۔ اور کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو گھروں میں بیٹیاں بیٹھے بیٹھے ان کے سروں میں چاندی اتر آئی، سفید بال ہو گئے، صرف وراثت نہ دینے کی وجہ سے شادی سے بھی انہیں محروم کر دیا۔ جی اور میرے دوستو یاد رکھو، جس بھائی نے جس والد نے اس وجہ سے بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھا کے رکھا، یاد رکھو وہ زنا کرے گی، جتنے بھی گناہ کرے گی وہ باپ اور بھائی برابر کے شریک ہوں گے، جی برابر کی شرکت ہوگی گناہوں میں۔ حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن ایک عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، کتنے قریبی رشتہ داروں کو ساتھ لے کے جائے گی، والد کو، جی بیٹے کو، بھائی کو اور خامد کو، کہتے جناب یہ چاہتے تو ہمیں سیدھی راہ بتا سکتے تھے، انہوں نے نہیں بتایا، مولا اکیلا نہیں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ جی ہاں، تو اس لیے میرے پیارے دوست دوسرے نمبر پہ وہ بد نصیب جنت میں نہیں جائے گا، وہ بد نصیب اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک
تعلق نہیں کرنے والا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو ہم سے اچھا تعلق نہیں رکھتے، پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی آپ سے نیکی کرتا ہے، آپ اس کے بدلے میں نیکی کرتے ہیں تو اس میں کون سا کمال ہے؟ اصل میں کمال یہ ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق توڑو۔ فرمایا حدیث مبارکہ بھی سن لو، الترغیب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 231۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ اللہ الجنۃ برحمۃ۔ 3 صفات جس کے اندر پائی گئی اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی آسان فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے اسے جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ پہلا فرمایا توتی من حرام کا، جو آپ کو محروم کرے اسے عطا کر۔ فرمایا وتصل من قطع کا، اور جو رشتہ ختم کرے اس سے رشتہ جوڑو۔ وتعفو عمن ظلم کا، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے اس کو رب کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ یہ 3 کام جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی آسان فرمائے گا، اپنی رحمت سے جنت بھی عطا کرے گا۔ تیسرا بندہ فرمایا جس کی بخشش لیلۃ القدر میں نہیں ہونی وہ مشاہد، فرمایا وہ ہے بغض و کینہ رکھنے والا، حسد کرنے والا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلنے والا، دوسروں کی سہولت کو دیکھ کے اچھی زندگی کو دیکھ کے خواہ مخواہ حسد کیے جا رہا ہے، خواہ مخواہ جلے جا رہا ہے، خواہ مخواہ جناب اس سے مخالفت اور دشمنیاں پالے جا رہا ہے، خواہ مخواہ سے اگر کسی محفل میں اس کی عزت کی بات ہو رہی ہے خواہ مخواہ سے اس کے عیب نکال کے اس کی بے عزتی کیے جا رہا ہے۔ وہ شاہد فرمایا وہ تیسرا بدنصیب ہے جو دوسروں آدمیوں سے بغض اور حسد اور کینہ اور دشمنی رکھنے والا ہے۔ فرمایا ایسا آدمی فرمایا لیلۃ القدر کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہونی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث سنیے گا، فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، فرمایا 2 دن جمعرات اور سوار کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس انسان کا ان دروازوں کے لیے نام مقرر کیا جاتا ہے جس کے نام امان میں شرک والا گناہ نہ ہوا۔ فَمَنْ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، سوائے اس بدنصیب کے کہ جس نے کسی بندہ مومن کے ساتھ تعلق کو توڑا ہوا ہے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، فرمایا اس کی شہرت کو دیکھ کے جل رہا ہے، حسد کھا رہا ہے، اس کی جناب آسانیوں کو دیکھ کے دل میں نفرت لیے ہوئے ہیں، فرمایا اس آدمی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جنت کے دروازے کے لیے نام مقرر نہیں ہونا۔ کب تک نہیں ہونا؟ حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ اپنی نیت کو ٹھیک نہیں کر لیتا۔ آج تو ہم فرض سمجھتے ہیں نا جی کہ دوسرے کے بارے میں کسی جگہ اگر ہو رہا ہے نا تو اس کی تعریف ہو خواہ مخواہ سے، خواہ مخواہ تو کچھ لگ رہا ہے، تھوڑا کیڑا کرتا ہے بادشاہ، میں جانتا ہوں اس کو، مجھے پتا ہے کتنے پانی چاہیے جی، میں جانتا ہوں اسے، آپ کو کیا پتا ہے جی، میں جانتا ہوں، تھوڑا کیڑا پتا ہے، سارے محلے کا استاد ہے جی سارے محلے کا استاد ہے، ساروں پتہ ہے کتنے پانی تھی، تم بڑی عزت کر رہے ہو اس کی جناب، تم وہ کر رہے ہو۔ پچھلے دن بھی یہاں مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک میرا کہنے لگا استاد جی فلانی جگہ پہ ایک گل تھی بھئی، میں آخیا تو بادشاہ آدمی چھوڑ اس گل کو، کہتے جی لوگ کہتے ہیں استاد مسجد چ تنخواہ گھنتا ہے، وہ کالج چ گھنتا ہے، استاد دی عائشہ لگیاں پئیاں، میں کہ جو کہتا ہے اس کی مرضی، یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ میں مسجد سے تنخواہ نہیں لیتا جی، مسجد سے نہیں لیتا، یہ ذہن میں رکھیے گا بات، کتنے دفعہ بتا چکا ہوں، اس لیے بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ سے لالچ نہیں ہے، مجھے آپ سے لالچ نہیں ہے کہ میں لالچ کی وجہ سے نہیں، میں آپ کو اپنا فرض سمجھ کے یہ حق بات بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن آپ یہ نہ کہو کہ یہ ہارون ہمارے محلے میں عالم تھا اس نے ہمیں سیدھی بات نہیں بتائی، میں تو یہ فرض سمجھ کے بتا رہا ہوں
جی وگرنہ یہ رب سے وعدہ کیے مولا تو نے مجھے صحت سے رکھنا ہے، مزدوری کر کے کھاؤں گا اور تیرے دین کی مفت خدمت کروں گا۔ جی یہ تو نے مجھے صحت سے رکھنا ہے، باقی باتوں اور بکواس میں مجھے پرواہ نہیں ہے، چاہے جو کچھ مرضی کوئی کہتا رہے، عزت بھی کس کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی کس کے ہاتھ میں ہے۔ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں، جو باہر لکھی ہے وہ قبر میں۔ بس بات سیدھی سی ہے۔ اس لیے میرے دوست خواہ سے دوسروں کے ساتھ حسد، کینہ، بغض، اناد، دشمنی اور دوسروں کی عزت کم کرتے ہوئے سوچتے رہ گئے اپنے آپ کو جہنم کا کیوں حقدار بنا رہے ہو دوسروں کی وجہ سے۔ اچھا آخری بات فرمایا چوتھے نمبر کا بدنصیب وعاق لوالدی، فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، فرمایا اس کی بھی لعنت القدر میں بخشش نہیں ہونی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ احکامات دیے، میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ فرمایا والدین کا احسان مانو، والدین سے احسان والا معاملہ کرو۔ فرمایا رزق ربی فی رزق الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد۔ کتنی بڑی بات فرما دی میرے پیارے پیغمبر نے۔ فرمایا رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور ماں کے لیے کیا فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اس لیے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، اور رب کی رضا چاہتے ہو تو والد کی خدمت کرو۔ جی اس لیے میرے پیارے دوستوں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آگے ابھی دن باقی ہیں۔ آج 30 رمضان ہے، 24، 25، 26، 27، 28، 29، ہو سکتا ہے 30واں بھی ہو جائے۔ جی تو ابھی دن باقی ہیں، تو ان دنوں میں اپنے آپ کو اگر ان چاروں میں سے کسی ایک میں شمار ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا، تو ابھی بھی موقع ہے رب سے سچی توبہ کر کے ان سے اپنا نام کٹوا لو۔ جی اپنے رب سے رحمت سے امید رکھ کے سچی توبہ کرو گے، رب کی رحمت کبھی بھی کسی انسان کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔